تھا تو مصر کے اندر ایک بہت معروف صاحب مزار اہل اللہ میں سے ہیں، یعنی اہلیان مصر کا اتفاق ہے کہ وہ بڑے بلند پایا اہل اللہ میں سے تھے۔ کم لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کے جانے کے بعد بالکل کمیونٹی کا اتفاق ہو جائے اور ان کے مزارات آباد ہو جائیں اور ان کو اہل اللہ مانا جائے، تو وہ ان میں سے معروف نام ہے مصر میں۔ کہتے ہیں میں 55 سال پہلے میں ان سے براہ راست مرید ہوا تھا، اور میں نے جب بیعت کی اس کے کچھ عرصے میں ان کا وصال ہو گیا۔ تو آج 55 سال ہو گئے ہیں، نہ وہ شیخ کبھی میرے خواب میں آئے نہ کبھی زیارت ہوئی۔ میں بس پھر آگے علم دین میں مصروف رہا، اور ایک ناتا سا، اور ہمیشہ ایک خواہش رہتی تھی کہ لوگوں کے شیوخ ہیں، مشائخ ہیں، خواب میں آتے ہیں، تربیتی اصلاحی بات کرتے ہیں، وہ میں بچپن میں نے ان سے کی تھے بھی اہل اللہ، لیکن کبھی خواب میں نہیں آئے، کوئی ناتا تعلق نہیں۔ کہتے ہیں جب رات کو شیخ الاسلام وہ کتابیں مجھے دے گئے، میں نے لائبریری میں رکھ کر اپنے کمرے میں جا کے سو گیا، گھر نہیں لے گیا، کھول کے بھی نہیں دیکھی۔ کہتے ہیں رات میں جب سویا تو 55 سال بعد پہلی مرتبہ میرے وہ شیخ میرے خواب میں آئے، اور مجھ کو آتے ساتھ ہی ڈانٹ کے اٹھایا کہ اٹھو تاج الدین۔ کہتے وہ خواب میں بھی میں نیند یعنی خواب میں اٹھا تھا، خواب میں تو مجھے وہ کہنے لگے کہ وہ پتہ ہے کل کون ہستی آئی تھی تمہاری طرف؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ خواب میں جو انہوں نے بیان کیا کہ وہ یہ شخصیت تھی یہ، اور وہ جو انہوں نے تمہیں کتابیں دی تھی وہ تم ریک میں رکھا ہے جا کے، تو لائبریری میں اپنے ساتھ گھر نہیں لائے؟ تو کہانی میں نے وہاں رکھ دی۔ تو اس وقت جو شیخ تاج الدین ہلالی نے کہا میں وہ بیان کر رہا ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے انہوں نے ڈانٹ کے کہا کہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کتنی بڑی ہستی آئی تھی۔ پھر الفاظ کہنے لگے کہ 4 لوگ جو زمانے کا نظام چلاتے ہیں، غالباً قطبیت کی طرف اشارہ تھا، وہ ان میں سے ایک تھے، اور ان کی دی ہوئی کتابیں تم ریکس میں لگا آئے ہو، جاؤ وہ کتابیں اٹھاؤ اور انہیں کہو تمہیں پڑھائیں اور ان کی شاگردی اختیار کرو۔ تو میں یہ اب کتابیں لے کر آیا ہوں، آپ مجھے پڑھائیں۔ اور پھر آپ نے احادیث کی کتابیں کچھ پڑھائیں، آپ نے پھر اسناد دی اپنی ان کو ساتھ، پھر جب دے چکے نا پھر ساتھ کہنے لگے کہ میں بھول گیا ہوں ایک چیز اور دکھائی تھی خواب میں انہوں نے مجھے، کہ ایک اور نعمت ہے ان کے پاس، وہ بھی لیتے آنا۔ انہوں نے سند دکھائی تھی مجھے ایک، تو وہ بھول گیا ہوں میں۔ تو وہ شیخ الاسلام نے مجھے بھیجا کمرے میں کہ وہ لے آئیں آپ۔ تو وہ آپ کے پاس ایک بڑا ایک نادر ایک سند ہے جس کو حدیث مسلسل بالمصافہ فرماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو مسلسلات میں سے ایک حدیث شریف ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بعد تابعین میں سے آگے تبع تابعین، اور ان کے بعد یعنی 5 واسطوں تک صحابہ کرام سے جس نے مصافحہ کیا ساتھ، اور اس کے بعد وہ حدیث بیان کی، حدیث مسلسل مصافحہ کی سند کے ساتھ، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان پر جنت واجب ہے، یعنی وہ ایک نعمت ہے۔ اب عموماً ہے کیا کہ وہ تسلسل 5 واسطوں والا پاسبل اب نہیں ہے، کیونکہ وہ صحابہ کرام سے بعد آگے وہ تبع تابعین اور ایک نسل اور، تو وہ تو 1200 سال پہلے ختم ہو گیا ہوگا۔ لیکن شیخ الاسلام کو وہ ایک سند لبنان سے ایک بزرگ تھے شیخ حسین بن احمد العسیران، وہ خلیفہ تھے امام نبہانی کے، تو وہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، ان سے وہ سند آپ کو میسر آئی، اور اس سند کے اندر 2 اشخاص 300 سے زائد سال عمر کے ہیں، ایک 150 کے، ایک 300 سال عمر کے ہیں، اور جن سے وہ چلی ہے سند وہ جن حدیث مسلسل بھی قاضی شمہورش الجنی الصحابی، وہ صحابی جن ہیں، تو 1000 سال کا یا اس سے زائد کا زمانہ انہوں نے گزار دیا۔ تو اس طرح وہ حدیث، وہ ایسی عجیب مسلسلات میں سے حدیث شیخ الاسلام پہ اس دور میں واحد وہ نعمت ہے کہ وہ جو بھی شیخ الاسلام سے وہ سند حاصل کرے تو وہ ان 5 واسطوں میں شامل ہے، تو وہ ایک بڑی عجیب نعمت ہے اس دور میں۔ تو کئی مرتبہ آپ نے اعتکاف کے موقع پر ساتھیوں کو کروائی ہے اور وہ شامل ہوئے، تو وہ ساتھ اب نام ان کو اتر گیا، خواب میں دیکھی انہوں نے، تو جب اندر سے کمرے سے منگوائی تو آپ نے وہ سند دیکھ کے تاج الدین صاحب پھر وجد کھا کے گر گئے نیچے کہ یہی سند تھی جو میں نے خواب میں دیکھی تھی۔
تو پھر آپ نے وہ بھی ان کو کروا دی. تو یہ میں نے چند ایسی کچھ مثالیں دین میں سے کئی آپ لوگ جانتے ہوں گے, کئی لوگ نہیں جانتے ہوں گے. وقت ختم ہو رہا ہے, میں بات ختم کر رہا ہوں. تو اللہ رب العزت نے ایک کرم اور انعام فرمایا ہے کہ ہمیں اس دور میں نابغہ روزگار شخصیت اور خضر وقت بھی کہیں تو غلط نہ ہوگا, خضر سبزہ پیدا کرتا ہے, جگہ کو, ویران جگہ کو سرسبز کرنے والے کو خضر کہتے ہیں, ویران جگہ کو آباد کر دینے والے کو خضر کہتے ہیں. تو صحیح اس دور میں بنجر دلوں میں جہاں پر نظریات ختم ہوتے جا رہے تھے, لوگوں کے اندر سے اقدار ختم ہو گئی تھی, لوگوں کے اندر احساسات ختم ہو گئے تھے, اور ایک جمود کا سا شکار جب قومیں ہونے لگ جاتی ہیں تو اللہ پاک ایسی پھر تر شخصیات کو بھیج دیتا ہے کہ جو لوگ پھر زمانے میں دلوں کی خشکی کو دور کرنے والے بن جاتے ہیں. ان کے وجود سے دلوں کو تری نصیب ہوتی ہے. اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں پھر مختلف جورسڈکشن ہوتی ہیں, کسی کو ایک حلقہ دے دیتا ہے, کسی کو ایک شہر دے دیتا ہے, کسی کو ایک ملک دے دیتا ہے, کسی کو پوری امت کا کام دے دیتا ہے. اپنے اپنے جورسڈکشن میں وہ تری دینے والے اور سرسبز کرنے والے ویرانوں کو بن جاتے ہیں. تو اللہ پاک نے ہمیں وہ قیادت عطا کی ہے جن کو اس زمانے میں وہ سرسبزہ پھیلانے اور سرسبز بیابان زمینوں کو سرسبز کرنے کا کام سونپا گیا ہے. اور وہ کام ایسا سونپا گیا ہے کہ وہ اس کی نوعیت یہ ہے کہ وہ ایک جسم سے ممکن نہیں ہوتا. وہ نظریہ اور فکر تو ایک آتی ہے, لیکن اس کا جو فروغ ہے اس کے لیے بہت سارے لوگ اور افراد درکار ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے جو ذمہ داری اس دور میں ان کو سونپی ہے, اس ذمہ داری میں آپ سب کو شامل فرما دیا اللہ پاک نے. تو آپ میں سے ہر ایک شخص جو بھی تحریک منہاج القرآن سے وابستہ ہے اس کو بھی وہ ذمہ داری کا حصہ نصیب ہو گیا ہے. وہ جو بیابانوں کو سرسبز کرنے کی ذمہ داری ہے وہ حصہ نصیب ہو گیا آپ لوگوں کو. تو اس پر ہمیں ہمیشہ اللہ رب العزت کا شکر گزار رہنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اسی نظام اور اسی طریقے پر استوار کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ جس مزاج پر ہمارے قائد نے ساری زندگی گزاری ہے. اور نوجوان جب یہاں بیٹھے ہیں تو اور بھی ضروری بات ہے یہ کہ آپ لوگ اپنی فکر کو, اپنی سوچ کو, اپنی کیفیت کو, اپنے احساسات کو, خیالات کو اسی طرح پاکیزہ کریں اور اپنی زندگی میں محنت کو داخل کریں. بے جا قسم کی غیر ضروری باتوں میں, افکار میں, سوچوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ محنت کے ساتھ صرف کریں, علم حاصل کرنے پر, پھر اس علم کے فروغ پر, اپنی ذاتی زندگی کی محنت پر, روزگار کمانے پر, رزق حلال کمانے پر, اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے پر, اور مخلوق خدا کی خدمت میں اس طریقے پر جس طریقے پر ہمارے قائد نے پوری زندگی گزاری. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو, ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے. والسلام.